السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پیارے دوستو، یہ بات ہے دنیا کی تاریخ کے اس لمحے کی جب زمین کو ایک بہت بڑے طوفان نے گھیر لیا تھا۔ طوفان نوح سب کچھ بہا کر لے گیا اور صرف وہی بچ گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچانا چاہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد کیا ہوا؟ انسان نے کہاں سے نئی زندگی شروع کی؟ وہ پہلی سرزمین کون سی تھی جس پر انسان نے قدم رکھا تھا اور وہاں کیسے زندگی کی شروعات ہوئی؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی سرزمین سے جسے آج ہم شام کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہی شام جو انبیاء کی سرزمین ہے، یعنی نعمتوں اور برکتوں کی سرزمین۔ طوفانوں کی سرزمین پر پہلی دیوار حوران میں تعمیر کی گئی، اس کے بعد دمشق نے اپنی بنیادوں کو مضبوط کیا اور پھر بابل میں علم و حکمت کا مرکز بنایا گیا۔ لیکن یہ سب ایک عام تعمیراتی سلسلہ نہیں تھا، یہ وہی زمین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا آخری قلعہ کہا تھا۔ یہ وہی سرزمین جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے نزول ہوگا، اور یہ کہانی صرف تاریخی ہی نہیں ہے بلکہ مستقبل کی ایک جھلک بھی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس طوفان کے بعد کے سفر پر جہاں سے انسانیت کی نئی تاریخ لکھی گئی، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ شام، حوران اور بابل کا ایک دوسرے سے کیا گہرا تعلق ہے، اور شام کو کیوں قیامت کے اہم واقعات کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو تیار ہو جائیے، کیونکہ صرف یہ ایک ویڈیو ہی نہیں، یہ ایک حیرت انگیز انکشاف ہے جو آپ کی سوچ کو حیران اور پریشان کر دے گا۔ لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کون سی سرزمین کے کس ملک سے ہے۔ پیارے دوستو، جب طوفان نوح ختم ہوا تو زندگی کے امکانات ایک بار پھر سے نظر آنے لگے تھے، لیکن یہ وہ وقت تھا جب زمین بالکل ویران ہو چکی تھی۔ پہاڑوں کے علاوہ ہر چیز پانی میں بہہ گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے اور انہوں نے زمین پر ایک نیا زندگی کا سفر شروع کیا۔ زمین پر قدم رکھنے کے بعد سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ زندگی کی شروعات کہاں سے شروع کی جائے۔ اسی لمحے کی تاریخ میں حوران کا انتخاب کیا گیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں طوفان نوح کے بعد پہلی تعمیر کی گئی۔ حوران کی دیواریں وہ اولین نشان ہیں جنہوں نے انسان کے نئے دور کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد دمشق میں، جو آج بھی دنیا میں قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ دمشق انسانی تہذیب کا مرکز کیوں بننے لگا؟ دمشق کیوں اہم تھا؟ کیونکہ یہ ایک محفوظ اور روحانی جگہ تھی۔ یہی وہ سرزمین ہے جس پر کئی انبیاء کے قدم پڑے ہیں۔ یہاں کی سرزمین کو ہمیشہ سے برکتوں اور نعمتوں کا گہوارہ سمجھا جاتا رہا ہے، اور پھر تاریخ ہمیں بابل کی طرف لے جاتی ہے۔ بابل جو کہ علم، طاقت اور تہذیب کا گہوارہ تھا۔ اسی دور کی تعمیرات میں سے ایک یہ بھی ہے۔ طوفان کے بعد یہ تینوں مقامات نہ صرف انسانی رہائش کے مرکز بنے بلکہ روحانی طور پر بھی بہت اہم رہے۔ حوران، دمشق اور بابل کا یہ تعلق ہمیں بتاتا ہے کہ ان تینوں جگہوں پر طوفان نوح کے بعد انسانیت کو ایک اور سمت دی۔ یہ تمام مقامات شام کے گرد و نواح میں واقع ہیں، جو اس خطے کی اہمیت کو مزید واضح کر دیتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے دنیا کی تہذیب اور روحانیت نے جنم لیا۔ لیکن شام کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، شام وہ سرزمین ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی سب سے بابرکت سرزمین قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ میں شام کا ذکر ایک اہم مقام کے طور پر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شام وہ جگہ ہے جہاں قیامت سے پہلے ایمان کی روشنی باقی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی شام کو فتح کی خبر دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک دن یہ سرزمین اسلام کے زیر سایہ آ جائے گی اور یہاں کے لوگ ایمان کے قلعے میں جمع ہوں گے۔ یہ پیشن گوئی ایک معجزہ لگی تھی، کیونکہ شام رومی سلطنت کے زیر تسلط تھا، جو اس دور کی سب سے بڑی اور مضبوط سلطنت تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے چند سال بعد خلافت صدیقی میں فتح کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے جھنڈے کو شام کی سرزمین پر پہنچانے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کی۔ اس وقت شام میں کئی اہم جنگیں ہوئی، جن میں مسلمان مجاہدین نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر برکتوں والی سرزمین کو
آزاد کرایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ فتح مکمل ہوئی۔ اسلامی افواج نے دمشق، حمص اور دیگر اہم شہروں کو فتح کیا اور شام پوری طرح اسلامی خلافت کا مکمل حصہ بن گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے ان فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ شام کے لوگوں نے دل سے اسلام کو قبول کیا اور یوں یہ خطہ اسلامی تہذیب اور تمدن کا گہوارہ بن گیا۔ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کی سچائی کا ثبوت تھا۔ شام ایک دن اسلام کے زیر سایہ ہوگا۔ اس وقت دنیا حیران تھی کہ کس طرح ایک چھوٹے سے گروہ نے رومی سلطنت جیسی طاقتور سلطنت کو شکست دی اور شام کو برکتوں کا گہوارہ بنا دیا۔ پیارے دوستو، شام کی سرزمین کو محض ایک جغرافیہ خطہ سمجھنا اس کی حقیقت سے بہت کم ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے قیامت سے پہلے اہم ترین واقعات کا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں شام کا ذکر بہت سی قیامت کی نشانیوں کے ساتھ آیا ہے جو اس کی روحانی اور تاریخی حیثیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اور ان کا نزول دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا ایک غیر معمولی تبدیلی کے دہانے پر ہوگی۔ صبح کا وقت ہوگا اور نماز فجر کی اقامت دی جا چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفید لباس میں دو فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اتریں گے۔ یہ منظر دنیا کے لیے یاد دہانی ہوگا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے اور عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ شام خاص طور پر دمشق اس غیر معمولی واقعے کا مرکز ہوگا جو قیامت کے قریب سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے ہر طرف پھیل جائیں گے اور دنیا میں ایمان کے باقی رہنے کی جگہ صرف شام ہوگی۔ شام کو ایمان کا قلعہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ جب دنیا جبر و تشدد کی لپیٹ میں ہوگی تو یہ سرزمین مسلمانوں کی پناہ گاہ بنے گی۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام نے اپنے قدم رکھے اور یہاں ایمان کی روشنی ہمیشہ قائم رہی۔ اسی روشنی کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس سرزمین کو قیامت کے وقت کے لیے بھی منتخب کیا۔ آج کے دور میں بھی شام کے حالات کو دیکھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق دنیا بڑی تبدیلیوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ شام کی موجودہ صورتحال فتنے اور جنگیں اور تمام تبدیلیوں کا حصہ ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے۔ یہ سرزمین ان تمام واقعات کا مرکز ہوگی جو دنیا کے اختتام کی طرف اشارہ کریں گے۔ شام کی سرزمین کو ہمیشہ سے اسلام کو ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، شام کی اہمیت صرف جغرافیہ ہی نہیں ہے بلکہ روحانی اور ایمانی پہلوؤں میں بھی نمایاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام کے لیے خوشخبری ہو کیونکہ اللہ کے فرشتے اس پر ہمیشہ اپنے پر پھیلائے رکھتے ہیں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ شام کی یہ سرزمین اللہ کی حفاظت اور رحمت کے سائے میں ہے۔ فرشتوں کا پر پھیلانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ خطہ ہمیشہ اللہ کی خاص رحمتوں کا مرکز رہا ہے۔ یہ برکت اس لیے بھی اہم ہے کہ جب دنیا میں فتنہ اور فساد کا دور ہوگا تو یہی سرزمین ایمان اور امن کا قلعہ بنے گی۔ فرشتوں کا یہ تحفظ شام کے اس روحانی مقام کی تصدیق کرتے ہیں جو اسے دیگر سرزمینوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے بارے میں ایک اور اہم بات فرمائی کہ شام کی سرزمین میں ہمیشہ 40 ابدال موجود رہیں گے۔ ابدال وہ نیک لوگ ہیں جو اللہ کی زمین پر عدل و انصاف اور ایمان کو برقرار رکھیں گے اور ان کا وجود اس بات کی گواہی ہے کہ شام کا روحانی نظام ہمیشہ برقرار رہے گا چاہے دنیا میں کتنے ہی فتنے پھیل جائیں۔ ابدال کا درجہ اولیاء کرام میں بہت بلند ہوتا ہے اور ان کی موجودگی شام کی سرزمین کو ایک خاص روحانی مقام عطا کرتی ہے۔ یہ 40 ابدال دنیا میں اللہ کے دین کو سر بلند رکھنے کے لیے ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ایک عظیم جنگ کا ذکر کیا جسے حرم جدون یا جنگ عظیم کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ بھی شام کی سرزمین پر لڑی جائے گی اور اس میں دنیا کی دو بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہوں گی۔ مسلمان اور غیر مسلم افواج کے درمیان یہ معرکہ ایسا ہوگا جس کی شدت تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس جنگ کے دوران شام ایمان والوں کا قلعہ ہوگا اور یہ وہ جگہ ہوگی جہاں حق اور باطل کے درمیان آخری اور حتمی فیصلہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے۔ مسلمانوں کا خیمہ شام کے قریب بہترین علاقے الغوطہ کے قریب ہوگا۔ یہ جگہ دمشق کے آس پاس ہے اور اسے قیامت کے وقت ایمان
کا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ و فساد کے زمانے میں شام ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل حق جمع ہوں گے اور اپنا دفاع کریں گے۔ الغوزہ کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں مسلمان دجال کے خلاف جنگ کے لیے جمع ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی خطے میں ہوگا اور وہ دجال کو شکست دینے کے بعد عدل و انصاف کے نظام کو بحال کریں گے۔ پیارے دوستو، آج اگر شام کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کا روپ دھار رہی ہے۔ شام کئی دہائیوں سے جنگوں اور ظلم اور فتنوں کا شکار ہے۔ اس سرزمین پر نہ صرف مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے بلکہ ان کی روحانی حیثیت کو بھی کمزور کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ تاہم احادیث میں یہ تسلی دی گئی ہے کہ شام کے حالات جیسے بھی ہوں یہ سرزمین ہمیشہ ایمان کا مرکز رہے گی۔ موجودہ جنگیں اور فتنے صرف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا بڑی تبدیلیوں کے دہانے پر ہے اور وہ وقت قریب ہے جب شام کا ذکر قیامت کی نشانیوں کے طور پر ہوگا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو برائے کرم سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے پی کے اسٹوڈیو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔